بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے نظریہ پاکستان مضمون کا بہت تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا، اس کا مطالعہ کیا اور مضمون کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ غور کرتے ہوئے ہم نے اپنے پیش نظر اس بات کو بھی رکھا تھا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان کی اچھے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے تیاری کر سکیں، امتحان میں شرکت کے لیے ہمارا کام تیار ہو جائے اور ہم مضمون کو بہترین طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب اس کے مشقی سوالات کا ہم جائزہ لیں گے، یہ میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ اس بات کا وہ ذہن میں رکھیے کہ امتحان میں لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے جس انداز سے میں نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے، یعنی باقاعدہ آپ مارکر کا استعمال دیکھ لیں، آپ ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ دیکھ لیں، جو مین پوائنٹ ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، نمبر کو واضح طور پر، سوال کے نمبر کو واضح طور پر لکھنا، اور جس جز کا جواب دینے جا رہے ہیں اس کا بھی واضح طور پر اس کی نشاندہی کرنا۔ جیسے ہم سبق کے سوال نمبر 1 کا جواب لکھنے جا رہے ہیں جس کے مختلف جز ہیں، پہلا جز الف ہے، اسی طرح سے امتحان میں جو سوال نمبر آپ کو جو شارٹ کویسچن آنسر دیے جاتے ہیں اس میں جو نمبر سوال کا دیا جاتا ہے وہی نمبر آپ نے یہاں لکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے کتاب کے مطابق لکھا ہے، آپ پیپر کے مطابق ہی لکھیں گے امتحان دیتے ہوئے۔ تو دیکھیں، پہلا سوال دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ ہم نظریہ پاکستان کے سوالات کا جوابات دیکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس مضمون ہے، اس میں یہ سوال دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی، تو اس کا جواب ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون نظریہ پاکستان میں بتایا گیا ہے کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیا گیا ہے، بے حصہ ہے سوال کا، سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میں نے سوال کے ساتھ حوالہ دیا ہوا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اور مضمون نظریہ پاکستان کا۔ یہ سوال کا جواب دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن بعض سوالوں کے جواب بہت تفصیلاً دیے جاتے ہیں، ایسے میں اگر ہم اس میں حوالہ بھی شامل کر دیں تو ایک لائن مزید بڑھ جائے گی، جبکہ امتحان میں لمٹ دی گئی ہوتی ہے کہ 3 سے 4 سطروں پر مشتمل جواب دیجیے۔ اس صورت میں اگر آپ حوالے کو اس انداز سے بھی لکھ دیں گے تب بھی برابر ہی اس کا تاثر جائے گا۔ میسور کے سلطان، یہ میں نے حوالہ دے دیا نظریہ پاکستان اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، یہ لکھ دیا، بس یہ حوالہ مکمل ہے۔ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا، اس لیے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ کامیابی اس لیے حاصل نہ ہو سکی۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ الف ب کے بعد اب ہم جیم کا جواب دیکھیں گے۔ سوال ہے، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ غلام مصطفیٰ خان لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو خلیفہ اسلام مانتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا اور انگریزوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لہٰذا خلافت کے تحفظ کے لیے جوہر برادران کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی گئی۔ اس سوال کا جواب بتاتے ہوئے مجھے یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھ رہی ہوں کہ ہم نے جو سبق کا مطالعہ کیا ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے،
اس سبق میں بے شمار سوال ایسے بھی میں نے بتائے ہیں پڑھائی کے دوران جن کا ذکر کہیں آپ کو ایکسرسائز میں نہیں ملے گا، لیکن پیپر میں وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپر کا پیٹرن یہ ہے کہ سوالات نہ صرف مشقی سوالات پوچھے جائیں گے بلکہ مختصر سوالات میں سبق کے درمیان میں سے کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے سبق کا مطالعہ کیا ہے، یقیناً آپ نے اپنے اس کلاس کو بہت توجہ سے سن لیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا۔ اس کا جواب بھی میں نے وہاں تفصیل سے بتایا تھا۔ پھر دیکھ لیجئے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن یعنی پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ غلام مصطفیٰ خان کے مضمون کے مطابق اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی ہیں اور کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ قوم کس سے بنتی ہے؟ قوم وطن سے بنتی ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ اہل مغرب کا۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ ہے کا جواب ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ ابھی ہم نے مغربی قومیت کی بنیاد دیکھی تھی، اب مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو وہاں پہ یاد کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کلاس میں۔ جب میں کلاس میں آپ کو پڑھا رہی تھی تو میں نے آپ کو اس کو یاد کرنے کا طریقہ اور اس کے معنی بھی سکھا دیے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے جو اس کا حوالہ دینا تھا سبق کا اور مصنف کا، وہ میں نے اس طرح سے الگ کر کے لکھ دیا ہے، اس پیراگراف میں شامل نہیں کیا۔ یہ طریقہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہی تھی۔ مطلب میں نے آپ کو 3 طریقے بتا دیے ہیں، پیراگراف میں شامل کرنا، شروع میں لکھنا یا آخر میں لکھ دینا۔ حوالہ کسی طرح سے بھی دیا جائے یہ قابل قبول بھی ہوتا ہے اور اس کا ایک اچھا تاثر بھی جاتا ہے ایگزامینر کے سامنے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ نیز نظریہ پاکستان کا مقصد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ آپ یہ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، اس کے جواب میں ان اہم نکات کا خیال رکھیں گے، تبھی آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ شودی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ جب جوہر برادران کی قیادت میں تحریک خلافت شروع ہوئی، اسی زمانے میں ہندوؤں تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی تھی وہ یاد ہے نا آپ کو؟ سلطنت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے تحریک خلافت شروع ہوئی تھی اور جوہر برادران نے شروع کی تھی۔ یہ MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو چیپٹر کی پڑھائی کے دوران بہت تفصیل سے یہ بات سمجھا دی تھی اور یاد کروا دی تھی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شودی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے یعنی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ ہمارے سوال و جواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم نظریہ پاکستان مضمون کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک 2 نمبر کا سوال آتا ہے آپ کے پاس۔ مختصر سوالات میں کسی بھی سبق یا نظم کا مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے، 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے اس مضمون میں قیام پاکستان کا تاریخی پس منظر بتاتے ہوئے قومیت کے مغربی اور اسلامی نظریے کا فرق واضح کیا ہے، نیز نظریہ پاکستان کی بنیاد اور افادیت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ کے سبق کا کام مکمل ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے امتحان کی تیاری اچھی ہو گئی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کس طرح سے کوشش کرنی ہے، کیسے یاد کرنا ہے اور اس کو کیسے کاپی پر منتقل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید میری کوئی مدد درکار ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔